کا نذرانہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جھوم کے بول دو سبحان اللہ، مچل کے بول دو ماشاء اللہ۔ یہ میرے نبی ہیں جن کو خدا نے اتنی عظمتیں بخشی ہیں، خدا نے اتنی رفعتیں بخشی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مسجد کے مقتدیوں میں نماز کون پڑھائے گا؟ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہی پڑھائے گا، جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہی پڑھائے گا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا وہی پڑھائے گا۔ میرا رسول تمام رسولوں میں ممتاز ہے، میرے نبی تمام نبیوں میں ممتاز ہے، اس لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی مقتدی بنے، آمینہ کا لال مقتدی اور امام بنتا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار سیدی اعلی حضرت قلم اٹھا کے تحریر فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ مدرسے کے بچے پڑھو، میں سنا ہوں آپ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد سے سن رہا تھا، کیا درس دیا آپ لوگوں نے اساتذہ نے، کیا اعلی حضرت کا کلام یہ سارے کے سارے بچے پڑھتے نظر آ رہے تھے، میں سنتا نظر آ رہا تھا۔ اور مجھ کو معلوم بھی ہوا ہے کہ یہاں پر ہفتے میں ایک دن ہدایت بخشش کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ اعلی حضرت کی ذات سے سچا پیار کرنا یہ اچھے سنی ہونے کی پہچان ہے۔ اگر ہدایت بخشش سے پیار ہے تو پڑھو میرے ساتھ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور یا رسول اللہ تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور اس کے بعد قلم توڑا اور کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ طلباء اکرام آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا؟ لگا تو ایک طالب علم نعرہ لگائے، ایک طالب علم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دربار دربار راحتیہ ہے، یہ دربار راحتیہ ہے، جس دربار راحتیہ کا فیضان علامہ سید نور الصفا نے بانٹا ہے، اور علامہ سید نور الصفا کو یہ فیضان دربار راحتیہ میں اپنے بابا سرکار سیدی راحت اللہ نقشبندی سے ملا، اور اس فیضان پر میرے صدر الافاضل سرکار نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان نے مہر لگا کر مضبوط کر دیا۔ اس لیے سرکار نور الصفا علیہ رحمت رضوان کی محبت میں یہی شامل ہے کہ وہ اٹھتے تھے تو اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے تھے، بیٹھتے تھے اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ باطل فرقوں کے بیچ اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ ثابت کرنے کے لیے آج کے دور میں امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے عشق کی ضرورت ہے۔ جھوم کے بولیے، مچل کر بولیے۔ اس لیے خدا سلامت رکھے اس مدرسے کو جو کامل تک ہے، اور خدا سلامت رکھے اس مدرسے کو جو نظامیہ ہے، اور خدا سلامت رکھے اس ادارے کو جو شعبے کو جس میں ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، اور خدا سلامت رکھے اس شعبے کو جس میں ہمارے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ جھوم کے بولیے، یہ ادارے اور یہ شعبے جب یہاں سے فارغ ہو کر کے بچے نکلیں گے تو پیغام اہل سنت کو عام کرتے نظر آئیں گے، محبت رسول کو عام کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں بلڈنگ بنا لینا آسان ہے، آج کے دور میں سال بھر میں 50 مرتبہ فلائٹ سے سفر کر لینا آسان ہے، آج کے دور میں گوالیر اور رائمنڈ جیسی کمپنیوں کا کپڑا پہننا آسان ہے، آج کے دور میں راڈو جیسی کمپنی کی گھڑی پہننا آسان ہے، مگر آج کے دور میں ایمان بچانا بڑا کٹھن ہے،
ایمان بچانا بڑا کٹھن ہے، ایمان بچانا بڑا کٹھن ہے، اور اسی ایمان کی حفاظت کے لیے خداوند قدوس نے اس رانگونیا کی دھرتی پر اس دربار کو قائم کیا ہے۔ جب تک علامہ راحت اللہ نقشبندی رہے، محبت رسول کا پیغام دیتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کا شہزادہ کھڑا ہوا، علامہ نور الصفا محبت نبی کا پیغام عام کرتا رہا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا شہزادہ مولانا حضرت سید خیر البشر کھڑے ہو گئے، وہ محبت رسول کو عام کرتے رہے، اور آج ان کا شہزادہ سید عبید المصطفیٰ کھڑا ہے جو محبت رسول کو عام کرتا نظر آ رہا ہے۔ جو ان کے بولو سبحان اللہ، محبت نبی کو عام کرتا نظر آ رہا ہے، محبت آقائے کائنات کو عام کرتا نظر آ رہا ہے۔ جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ اب آئیے میں ذرا سا اور 2-4 منٹ آپ کا ٹائم لے لوں۔ ارے بولو نا بھائی، ادھر دیکھو، پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ میرے رسول ہیں، میرے رسول کو خداوند قدوس نے بے پناہ عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، بے پناہ عظمتوں سے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں جہاں نماز کی فرضیت کا اعلان ہے، قرآن پاک میں جہاں روزے اور زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کا ذکر ہے، قرآن پاک میں جہاں والدین سے محبت کر کے ان کی فرما برداری کرنے کا حکم ہے، قرآن میں جہاں جوا اور زنا اور شراب سے بچنے کی تلقین ہے، وہیں پہ قرآن کھولیے تو جگہ جگہ پہ آپ کو محبت رسول کا پیغام ہو۔ چنانچہ سارے فرشتے جھک گئے سجدہ میں، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن وہ سجدہ ایک وقت کے لیے تھا۔ بولیے بولیے، وہ سجدہ ایک ٹائم کے لیے تھا، وہ سجدہ ایک وقت کے لیے تھا۔ وہ حضرت آدم ہیں جن کو فرشتے سجدہ کرے تو ایک ٹائم کے لیے، ایک وقت کے لیے، لیکن یہ آمینہ کے لال ہیں، عبداللہ کے نور نظر ہیں، اپنی قبر انور میں گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ خدا نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں روزانہ صبح 70,000، روزانہ شام 70,000 نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور قیامت تک درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے نظر آؤ۔ جھوم کے بول دو سبحان اللہ، مچل کے بول دو ماشاء اللہ۔ یہ میرے نبی ہیں جن کو خدا نے اتنی عظمتیں بخشی ہیں، خدا نے اتنی رفعتیں بخشی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مسجد کے مقتدیوں میں نماز کون پڑھائے گا؟ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہی پڑھائے گا، جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہی پڑھائے گا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا وہی پڑھائے گا۔ میرے رسول تمام رسولوں میں ممتاز ہے، میرے نبی تمام نبیوں میں ممتاز ہے، اس لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی مقتدی بنے، آمینہ کا لال مقتدی اور امام بنتا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار سیدی اعلی حضرت قلم اٹھا کے تحریر فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ مدرسے کے بچے پڑھو، میں سنا ہوں آپ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد سے سن رہا تھا، کیا درس دیا آپ لوگوں نے اساتذہ نے، کیا اعلی حضرت کا کلام یہ سارے کے سارے بچے پڑھتے نظر آ رہے تھے، میں سنتا نظر آ رہا تھا، اور مجھ کو معلوم بھی ہوا ہے کہ یہاں پر ہفتے میں ایک دن ہدایت کے بخشش کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ اعلی حضرت کی ذات سے سچا پیار کرنا یہ اچھے سنی ہونے کی پہچان ہے۔ اگر ہدایت کے بخشش سے پیار ہے تو پڑھو میرے ساتھ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور یا رسول اللہ تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور اس کے بعد قلم توڑا اور کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ طلباء اکرام آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا؟ لگا تو ایک طالب علم نعرہ لگائے، ایک طالب علم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ دربار راحتیہ ہے. یہ دربار راحتیہ ہے. جس دربار راحتیہ کا فیضان علامہ سید نور الصفا نے بانٹا ہے، اور علامہ سید نور الصفا کو یہ فیضان دربار راحتیہ میں اپنے بابا سرکار سیدی راحت اللہ نقشبندی سے ملا، اور اس فیضان پر میرے صدر الافاضل سرکار نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان نے مہر لگا کر مضبوط کر دیا. اس لیے سرکار نور الصفا علیہ رحمت رضوان کی محبت میں یہی شامل ہے کہ وہ اٹھتے تھے تو اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے تھے، بیٹھتے تھے اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ باطل فرقوں کے بیچ اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ ثابت کرنے کے لیے آج کے دور میں امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے عشق کی ضرورت ہے. جھوم کے بولیے، مچل کر بولیے. اس لیے خدا سلامت رکھے اس مدرسے کو جو کامل تک ہے، اور خدا سلامت رکھے اس مدرسے کو جو نظامیہ ہے، اور خدا سلامت رکھے اس ادارے کو، جو شعبے کو جس میں ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، اور خدا سلامت رکھے اس شعبے کو جس میں ہمارے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں. جھوم کے بولیے. یہ ادارے اور یہ شعبے جب یہاں سے فارغ ہو کر کے بچے نکلیں گے تو پیغام اہل سنت کو عام کرتے نظر آئیں گے، محبت رسول کو عام کرتے نظر آئیں گے. اس لیے کہ آج کے دور میں بلڈنگ بنا لینا آسان ہے. آج کے دور میں سال بھر میں 50 مرتبہ فلائٹ سے سفر کر لینا آسان ہے. آج کے دور میں گوالیار اور رائمنڈ جیسی کمپنیوں کا کپڑا پہننا آسان ہے. آج کے دور میں راڈو جیسی کمپنی کی گھڑی پہننا آسان ہے، مگر آج کے دور میں ایمان بچانا بڑا کٹھن ہے. ایمان بچانا بڑا کٹھن ہے. ایمان بچانا بڑا کٹھن ہے. اور اسی ایمان کی حفاظت کے لیے خداوند قدوس نے اس رانگونیا کی دھرتی پر اس دربار کو قائم کیا ہے. جب تک علامہ راحت اللہ نقشبندی رہے، محبت رسول کا پیغام دیتے رہے. جب ان کا انتقال ہوا، ان کا شہزادہ کھڑا ہوا، علامہ نور الصفا محبت نبی کا پیغام عام کرتا رہا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا شہزادہ مولانا حضرت سید خیر البشر کھڑے ہو گئے، وہ محبت رسول کو عام کرتے رہے. اور آج ان کا شہزادہ سید عبید المصطفیٰ کھڑا ہے جو محبت رسول کو عام کرتا نظر آ رہا ہے. جھوم کے بولو سبحان اللہ. محبت نبی کو عام کرتا نظر آ رہا ہے، محبت آقائے کائنات کو عام کرتا نظر آ رہا ہے. جھوم کے بولیے سبحان اللہ. اب آئیے میں ذرا سا اور 2-4 منٹ آپ کا ٹائم لے لوں. ارے بولو نا بھائی، ادھر دیکھو، پیار سے بول دو سبحان اللہ. یہ میرے رسول ہیں. میرے رسول کو خداوند قدوس نے بے پناہ عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، بے پناہ عظمتوں سے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں جہاں نماز کی فرضیت کا اعلان ہے، قرآن پاک میں جہاں روزے اور زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کا ذکر ہے، قرآن پاک میں جہاں والدین سے محبت کر کے ان کی فرما برداری کرنے کا حکم ہے، قرآن میں جہاں جوا اور زنا اور شراب سے بچنے کی تلقین ہے، وہیں پہ قرآن کھولیے تو جگہ جگہ پہ آپ کو محبت رسول کا پیغام ملتا نظر آئے گا، نبی سے الفت کا پیغام ملتا نظر آئے گا. اور اگر میری بات نہیں سمجھ میں آتی تو آؤ، آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. میرے نبی اپنی قبر انور میں آرام کر رہے ہیں. ایسے عالم میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آتی ہے جو کئی دنوں سے نبی کو دیکھی نہیں ہے. وہ صحابہ جو بھوک لگتی نبی کو دیکھ لیتے تو بھوک میٹ جاتی، وہ صحابہ جو پیاس لگتی نبی کو دیکھ لیتے تو پیاس ان کی بجھ جاتی. آج عجیب و غریب معاملہ ہے، کئی دن سے آقا کو دیکھا نہیں، کئی دن سے پیارے نبی کو دیکھا نہیں ہے. آج محبت نے انگڑائی لیا ہے، الفت نے انگڑائی لیا ہے. حاضر دربار سرکار حضرت عائشہ ہوتے ہیں اور حضرت عائشہ
सिद्दीका से कहते हैं, ये रसूल कौनैन की प्यारी बीवी, नबी की सुबह भी देखी आपने, नबी की शाम भी देखी आपने, नबी का दिन भी देखा आपने, नबी की रात भी देखी आपने। हम लोगों ने कई रोज से नबी को देखा नहीं। नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर में है। जरा सा अपने नबी की तारीफ कर दें, उनकी तारीफ सुन करके हमारे दिलों को राहत मिल जाए। यार से बोलो, झूम के बोलो। तो हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, ऐ लोगों, अगर तुम नबी की तारीफ सुनना चाहते हो तो मुझसे न सुनो। तुम्हारे घर में खुदा का मुकद्दस कुरान मौजूद है, उस कुरान पाक की तिलावत करो। बोलिए, प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए, हाथों को लहरा के बोलिए, कुरान पाक की तिलावत करो। सहाबा पूछते हैं, ऐ सरकार आयशा सिद्दीका, क्या कुरान पाक की तिलावत करने से नबी की तारीफ का पता चल जाएगा? तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, हाँ हाँ, कुरान के बिस्मिल्लाह के बे से लेके वन्नास के सीन तक पूरे 30 पारे खुदा ने महबूब की शान में उतार दिया है, महबूब की मोहब्बत में उतार दिया है। कुरान पढ़ते जाओ, नबी का इश्क मिलता चला जाएगा, नबी की मोहब्बत मिलती चली जाएगी। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब जब मोहब्बत रसूल की बारी आ गई तो तवज्जो हाजिर करो। कुरान में मोहब्बत नबी की कैसी बात है, मेरा खुदा अपने महबूब से कैसी मोहब्बत का इजहार फरमाता है। आज आप प्यार कर रहे हैं, मैं प्यार कर रहा हूँ, ये प्यार कर रहे, वो प्यार कर रहे हैं। जमीन कहती है हमारे हैं रसूल, आसमान कहता हमारे हैं रसूल, चांदो सूरज कहते हमारे हैं रसूल, शजर व हजर कहते हमारे रसूल हैं, खुश्को तर कहते हमारे हैं रसूल, अपने कहते हमारे हैं रसूल, बेगाने कहते हमारे हैं रसूल, जिन्नात कहते हमारे हैं रसूल, फरिश्ते कहते हमारे हैं रसूल, सब कहे हमारे हैं रसूल। मगर कमाल तो यह है, जिस खुदा ने बनाया मुस्तफा को रसूल, वो कहता है हमारे हैं रसूल। झूम के बोलो। उसकी एक नज़ीर समात कीजिए। आपका बच्चा पैदा होता है, आप सोचते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा और पढ़ा के बड़ा काबिल बनाऊंगा इसको, मगर खुदा अपने महबूब के बारे में फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खुदा है जो उसने महबूब को कुरान पढ़ाया है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। और आप जब पढ़ाते हैं तो साइंस के लिए अलग ट्यूशन, मैथ के लिए अलग ट्यूशन, ज्योग्राफिया के लिए अलग ट्यूशन, हिस्ट्री के लिए अलग ट्यूशन, कैसे कैसे पढ़ाना है। मगर मेरा खुदा फरमाता है, वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब जो कुछ तुम नहीं जानते थे खुदा ने तुमको सब अता फरमा दिया है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। आपको खुदा ने पैसे दिए, और जब पैसे दिए तो आप अपने बच्चे को घुमाने फिराने सैर कराने ले जाना चाहते हैं। कहाँ ले जाएंगे? चट्टोग्राम से निकलेंगे सिलेक्ट ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? चट्टोग्राम से निकलेंगे ढाका ले जाएंगे, और ज्यादा पैसा है निकलेंगे बांग्लादेश से हम दिल्ली ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? लाहौर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? अमेरिका ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? पेरिस ले जाएंगे, दुनिया की सैर कराएंगे। मगर मेरा खुदा महबूब से इतना राजी है, दुनिया वालों अपने बच्चों को कहाँ ले जाओगे घुमाने फिराने के लिए? जरा खुदावंदे कुद्दूस का इरशाद तो देखो, ये तुम्हारे बच्चे हैं जो तुम घुमाने ले जाते हो। लम यलिद वलम यूलद, खुदा का कोई बेटा नहीं, वो किसी का बेटा नहीं, मगर महबूब रखता है, और जिसको महबूब रखता है उसको वो सैर कराएगा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जब एक बच्चा नमाज में खड़ा होता है, कुछ देर तक खड़ा होकर तिलावत करता है, माँ देखती रहती है, दिल में सोचती है मेरा बच्चा बहुत देर से खड़ा होकर तिलावत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। माँ की ममता जागती है, बेटे से कहती है माँ नमाज तो पढ़, मगर इतनी देर देर तक मत खड़ा हो, कम कम देर तक खड़ा हो, जल्दी से बैठ जा। ये माँ का प्यार है। मगर मेरा रसूल रातों रात जब इबादत में खड़ा होता है, पाँव में वरम आ जाते हैं, तो खुदावंद कुद्दूस की मोहब्बत देखिए। मेरा
اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، بولو سبحان اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل۔ اللہ اللہ جب بیٹا سویا رہتا دیر تک اور نہیں اٹھتا ہے، ماں کہتی بیٹا اٹھ جا، محبت سے ماں اٹھاتی ہے، مگر میرا رسول جب آرام کر رہا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، تو خدا فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر، محبوب اٹھ جاؤ۔ میرا خدا محبوب سے محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اس کی ناک اس کو اچھی لگتی ہے، اس کا چہرہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی پیشانی اس کو اچھی لگتی ہے، اس کی آنکھیں اچھی لگتی ہے، اللہ اللہ ماں چومتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا لگتا ہے، میرا بیٹا کتنا سونا لگتا ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا لگتا ہے، میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگتا ہے، میرا بیٹا کتنا پیارا لگتا ہے۔ ماں دیکھتی ہے بچے کو، بچے کا چہرہ اچھا لگتا ہے، خدا فرماتا محبوب تمہارے چہرے کو میں نے دیکھ لیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ باپ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے کہتا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین تیرے نام لکھ دوں، وہ زمین تیرے نام لکھ دوں، وہ دکان تیرے نام لکھ دوں، وہ پراپرٹی تیرے نام لکھ دوں، یہ تمہارے نام لکھ دوں، وہ تمہارے نام لکھ دوں، سب تجھ کو دے دوں۔ باپ پروگرام بناتا ہے، ماں پروگرام بناتی ہے، مگر میرا خدا فرماتا ہے محبوب یہ دنیا کے ماں باپ ہیں جو بچے کے لیے کہتے ہیں یہ دے دوں وہ دے دوں، مگر میں خدا ہوں انا آتینا کل کوثر، محبوب تم کو خدا نے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ جھوم کے بول دیے سبحان اللہ، مچل کے بولیے ماشاء اللہ۔ اس لیے بزرگ اور دوستو میرے خدا نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم، بیٹے تمہیں ملے پیار کیا تم نے، بیٹی تمہیں ملی پیار کرو تم، بیٹے اور بیٹی سے پیار کر کے دنیا کی جائیداد دو یا نہ دو، ان کے سینے میں عشق رسول کی چنگاری جلا دو، عشق رسول کا دیا جلا دو، عشق رسول کا سبز باغ لگا دو، وہ تڑپے تو محبت نبی میں تڑپتا ہوا نظر آئے۔ حضرات زندگی نے وفا کیا، پھر آپ کے سامنے آؤں گا، بہت ایسے ہیں جو مال و زر رکھتے ہیں، بہت ایسے ہیں جو بازو پر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ ہم تو فقط تیری کریمی پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسلام زندہ باد، آمد رسول پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسلا، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، قابل قدر بزرگ اور دوستو، منبر رسول پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اہل سنت، بالخصوص نور نگاہ حضور نائب صدر الافاضل یعنی حضرت مولانا سید شاہ عبید المصطفیٰ قادری نعیمی، آج مجھے انتہائی خوشی مل رہی ہے کہ مسلسل 3 سالوں کے بعد پھر اپنی پیاری نرالی خانقاہ، جس کو خانقاہ راحتیہ نقشبندیہ کے نام سے پورا بنگلہ دیش جانتا ہے، پلٹ کر کے میں آیا۔ کورونا جیسی
مضر بیماری نے آپ کے اور ہمارے رابطے کو بیچ سے منقطع کر دیا تھا. اللہ وحدہ لا شریک کا بے پناہ کرم، اس کا احسان عظیم کہ اس نے پھر پیارے محبوب، نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان، آمینہ خاتون کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، حلیمہ سعدیہ کے دل کے ٹکڑے، مکی سردار، مدنی تاجدار، دونوں جہان کے مالک و مختار، سرکار ابد قرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر آپ سے مجھے خدا نے ملا دیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ سرکار راحت اللہ نقشبندی اور سرکار نور الصفا نعیمی کے صدقے میں یہ رابطہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے. آج کی مخصوص گفتگو میں بولنا بہت کچھ تھا، لیکن وقت کی تنگی پیش نظر ہے. بایزید بستامی میں تیرہ روزہ ذکر رسول کی محفل میں آخری دن خطاب کرنے کے لیے آپ کا یہ خادم کولکتہ بھارت سے آیا. 2 دن ہو چکے ہیں، آج تیسرے دن کے لیے مجھے آپ کے یہاں سے پھر وہاں شریک ہونا ہے. میں چاہوں گا کہ جو بھی وقت میرے ہاتھ میں ہے میں اس وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لوں اور آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، ذکر رسول کی محفل میں آمد نبی کے حوالے سے کچھ بیان کر سکوں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے کے طلبہ ہیں، کوئی بھی جوان اس وقت تک جوان نہیں ہوتا جب تک وہ بچپنا گزار نہیں لیتا. بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انسان کی زندگی کے 3 مراحل آتے ہیں: بچپنا، جوانی اور بڑھاپا. لیکن بچپنے کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ اتنا عظیم الشان ہے، اتنا پیارا ہے کہ بچے کا بچپنا بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کتنا لائق بنے گا. بول دو، یہ جھوم کے بولو، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ. اس لیے ان بچوں کو دیکھ کر کے مجھے یہ بات یاد آئی کہ کیا ہی اچھا ہوتا آج ذکر رسول کی محفل میں میں اپنے نبی کے بچپنے کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. بول دو سبحان اللہ، مچل کے بول دو ماشاء اللہ. لیکن اس رنگونیا کا زندہ وہ جاوید سنی مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے نبی کو خدا نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، اور امام کی قابلیت اس وقت تک آدمی سمجھ نہیں سکتا جب تک مقتدیوں کی قابلیت سمجھ نہ لے. اس لیے میں اپنے نبی کا بچپنا بتاؤں گا، لیکن نبی کے بچپنے سے پہلے کچھ مقتدیوں کا بچپنا بھی سن لیجئے، دوسرے نبیوں کا بچپنا بھی سن لیجئے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دوسرے مقتدی بننے والے نبیوں کا بچپنا جب اتنا نرالا ہے تو امام الانبیاء کا بچپنا کتنا نرالا ہوگا. آؤ اس سلسلے میں بتاتا ہوا گزروں. جناب یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم خدا کے پیغمبر ہیں، 3 سال کی عمر ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا نے جب پیدا فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ بغیر باپ کے یہ آئے ہیں، اس لیے یہ نبی ہو نہیں سکتے. لیکن یحییٰ علیہ السلام 3 سال کی عمر میں اس وقت موجود ہیں. وہ 3 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نبی ہونے کی گواہی دیتے نظر آ رہے ہیں. جھوم کے بولو. قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ مصدقم بکلمۃ من اللہ. بول دو سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. امی مریم نے لے کر جب پبلک کے سامنے پیش کر دیا، دنیا والوں نے انگلی اٹھا کے کہا کہ مریم تیری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ آیا کہاں سے؟ حضرت مریم خاموش رہ کر کے اشارہ کرتی ہیں بچے کی طرف، اسی بچے سے پوچھ لو. لیکن لوگوں نے کہا کہ آج پیدا ہوا، اس سے ہم پوچھیں کیا؟ جو بچہ آج پیدا ہوا وہ بولتا نہیں ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میری ماں پر تہمت کی انگلی اٹھتی ہے اور لوگ مجھے پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، تو بایاں ہاتھ اٹھایا، سر پہ لگایا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، انگلی نکالی اور نکال کر کے کیا کہا؟ 16ویں پارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ بول رہے تھے، اسی دن پیدا ہوئے ہیں، زبان کھلی ہے، ارشاد فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگوں مجھ کو تم غلط مت سمجھنا، میری ماں پر تہمت کی انگلی مت اٹھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھ کو نبی بنایا ہے، میرے اوپر کتاب عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے کہہ دیا تھا ایک بچہ بنی اسرائیل سے آئے گا جو تیرے تخت کو الٹ دے گا. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بچے پیدا ہوئے فرعون نے ایک ایک کو قتل کر دیا. 70,000 لڑکوں کو اس نے قتل کیا تھا. جب موسیٰ پیدا ہوئے اماں رونے لگی میرے بچے کو بھی فرعونی لشکر قتل کرنے چلی آئے گی. چنانچہ صندوق بنایا لکڑی کا، موسیٰ کو سلایا، پانی میں بہا دیا. فرعون اور آسیہ ان کی بیوی چھت کے اوپر ٹہل رہے ہیں، صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے. فرعون کی نظر پڑی تھی، صندوق اٹھوا کے منگوایا تھا. جیسے صندوق کا دروازہ کھلا دیکھا لڑکا ہے. فرعون نے کہا لاؤ تلوار، بچے کو قتل کرو. حضرت آسیہ نے ہاتھ کو پکڑا، کہا خبردار خبردار، یہ بچہ ہے. کس کا بچہ ہے تمہیں معلوم نہیں. نجومیوں نے کہا تھا بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا تو تیرے تخت کو الٹے گا. یہ بنی اسرائیل سے آیا یا کہیں سے آیا تمہیں معلوم نہیں، چھوڑ دو اس کو، پتہ نہیں یہ پھر بنی اسرائیل کا ہے یا دوسری جگہ کا ہے. فرعون نے بات مانا، مان کر کے جیسے صندوق سے اٹھایا اپنی گود میں لیا. جناب موسیٰ کا بچپنا ہے، بائیں ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور پکڑ کے دائنے ہاتھ سے اتنا زوردار تماچا اس کے گال پہ مارا کہ چکرا کے رہ گیا. کہتا ہے کہ آسیہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی نبی ہے. اللہ اللہ. حضرت آسیہ کہتی ہے نہیں نہیں یہ تو صندوق سے نکلا ہوا بچہ ہے. فرعون کہتا ہے بچہ ضرور ہے مگر تماچا بڑا تگڑا ہے. بچہ ضرور ہے تماچا بڑا تگڑا ہے. بچپنے کو دیکھتے ہوئے چلے جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ بنائے گئے عمر ان کی 12 سال کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا ہے عمر ان کی 16 سال کی ہے. 16 سال کے ابراہیم جب آگ میں جا رہے ہیں تو آگ ان کے لیے گل گلزار بنتی نظر آ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا ہے تو عمر ان کے بچپنے کی ہے، چھوٹی سی عمر ہے. یہ کون ہے؟ یہ یوسف مقتدی ہے. یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ مقتدی ہے. یہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ مقتدی ہے. یہ کون ہے؟ یہ یحییٰ مقتدی ہے. جب سارے مقتدیوں کا بچپنا اتنا نرالا ہے تو ان مقتدیوں کا امام بن کر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت میں مکے میں آنے والا آمینہ کا چاند جب امام بن کر آ رہا ہے مقتدیوں
کا بچپنا اتنا نرالا تو امام کا بچپنا کتنا نرالا ہوگا. اور جب بچپنا دیکھتے ہوئے آپ گزر رہے ہیں تو اب آؤ امام کا بچپنا دیکھ لو, امام الرسول کا بچپنا دیکھ لو, امام الانبیاء کا بچپنا دیکھ لو. عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. کس کے لیے روتا ہے یہ وہ جانتا ہے. کیسے پیدا ہوا, پیدا ہو کر کے کہاں گیا, پیدا ہو کر کے کیا کیا, یہ وہ جانتا ہے. لیکن مکے کی سرزمین پر آج سے 1400 سال پہلے کونین کا تاجدار آ رہا ہے, رب کا دلارا آ رہا ہے, عبداللہ کا نور نظر آ رہا ہے, آمینہ خاتون کا لخت جگر آ رہا ہے. پوزیشن ایسی ہے, آمینہ کہتی ہے جب میرا لال میرے بطن سے دھرتی پر آیا پوزیشن ایسی تھی کہ سر کو زمین پہ رکھا, ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر زبان کھولا اور کھول کر کے کسی اور کو نہیں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام امت کو یاد کیا اور کہا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. جب مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں تو سمجھ میں آیا سارے مقتدیوں کا بچپنا اپنی جگہ ہے لیکن امام الانبیاء کا بچپنا اپنی جگہ ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. اور یہیں تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے. مصطفیٰ پیارے 7 دن کے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور لے کر کے دودھ پلانے کے لیے چلی جاتی ہیں. 5 سال کی عمر ہوئی ہے, واپس لا کے امی آمینہ کے حوالے کر دیتی ہیں. 6 سال کی عمر رسول کی ہے, امی آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے. 8 سال کی عمر مصطفیٰ کی ہے, دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے. 12 سال کی عمر مصطفیٰ کی ہے, چچا ابو طالب کے ساتھ میں ملک کے شام سفر تجارت میں نکل جاتے ہیں. 20 سال کی عمر مصطفیٰ کی ہے. مکے کی وادی میں بڑے بڑے ظالم کافر تھے, ظلم و زیادتی کرتے تھے. 20 سال کے نوجوان مصطفیٰ نوجوانوں کو لے کر ایک کمیٹی گٹھن کرتے ہیں, ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. 25 برس کی عمر ہے, بیوہ خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے. 30 برس کی عمر ہے, مصطفیٰ جان رحمت کو مکے والے مل کر کے الامین الصادق کا خطاب دیتے ہیں. 35 برس کی عمر ہے, مصطفیٰ جان رحمت حضرت علی کو اپنے گھر لے آتے ہیں, کہتے ہیں جو میں کھاؤں گا وہی تم کھاؤ گے. 37 برس کی عمر ہے, مصطفیٰ غار حرا کو آباد کرتے ہیں. غار حرا میں 3 برس تک عبادت و ریاضت کرتے ہیں. 40 برس کی عمر ہے, خدا نے قرآن کی پہلی آیت اتاری وحی کی شکل میں, اقرا بسم ربک الذی خلق. مصطفیٰ جان رحمت ہے. 45 برس کی عمر ہے, مکے میں جب اسلام کا پرچار ہو گیا تو کافروں نے تنگ کرنا شروع کیا تو کچھ صحابہ کو مصطفیٰ 45 برس کی عمر میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں. 47 برس کی عمر ہے, مکے کے کافروں نے ظلم کیا, بائیکاٹ کر دیا نبی اور نبی کے گھرانے کا, تو شعب ابی طالب میں پہاڑ کے اوپر نبی پورے خاندان کے ساتھ چلے گئے, 3 برس تک رہے. 50 برس کی عمر ہے تو اس شعب ابی طالب سے نیچے آتے ہیں. اسی 50 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے, دوسری بیوی حضرت سودا سے نکاح بھی ہوتا ہے. 53 برس کی عمر ہے, مصطفیٰ مکہ چھوڑ کر کے مدینے جا رہے ہیں. 55 برس کی عمر ہے, بدر کے میدان میں لڑائی ہو رہی ہے. 56 برس کی عمر ہے, احد کے میدان میں لڑائی ہو رہی ہے. 58 برس کی عمر ہے, میدان خندق میں لڑائی ہو رہی ہے. 59 برس کی عمر ہے, صلح حدیبیہ قائم ہو رہا ہے. 60 برس کی عمر ہے, میدان حنین میں لڑائی ہو رہی ہے. 62 اور 63 برس کی عمر آئی ہے تو مصطفیٰ پیارے نے اللہ اللہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم خطبہ دیا اور دے کر کے مصطفیٰ نے آنکھوں کو بند کر لیا, انتقال فرما لیا. جیسے قبر میں اتارا گیا, علی کہتے ہیں نبی کے لب ہل رہے تھے قبر کے اندر, میں نے جب کان لگایا وہی نبی پیدا ہونے میں جس امت کو یاد کر رہا تھا قبر میں جا کے اسی امت کو یاد کرتا نظر آ رہا. پیار سے بولو سبحان اللہ, جھوم کے بولو ماشاء اللہ.
ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع میرے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ ارے بولیے نا بھائی، یہ مجمع میرے کنٹرول میں آ گیا ہے اور میں مجمع کے کنٹرول میں چلا گیا۔ جو علماء یہاں کے موجود ہیں، یہ سب پرانا چہرہ ان کا ہے، ان کو میں بار بار دیکھا، یہ بھی مجھ کو بار بار دیکھے، لیکن جناب حضرت مولانا سید عبید المصطفیٰ صاحب، آپ کا کہنا کیا، بیچ میں کرونا نے اٹیک کیا آپ پر، صرف اور صرف آپ ہی نہیں اور صرف بنگلہ دیش کے آپ کے چاہنے والے نہیں بلکہ بھارت میں بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ جھوم کے بولو، حضور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے سرکار حضرت مولانا سید نظام الدین نجم میاں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ میری آنکھیں ترس رہی تھی کہ کورونا زدہ سید عبید المصطفیٰ کو دیکھ لوں، اللہ نے کرم فرمایا، بنگلہ دیش کا دورہ ہوا، آج ان کو دیکھ کر کے مجھ کو راحت مل رہی ہے، آج ان کو دیکھ کر کے مجھ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ لوگوں نے، اساتذہ نے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام یہ سارے کے سارے بچے پڑھتے نظر آ رہے تھے، میں سنتا نظر آ رہا تھا، اور مجھ کو معلوم بھی ہوا ہے کہ یہاں پر ہفتے میں ایک دن ہدایت کے بخشش کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات سے سچا پیار کرنا یہ اچھے سنی ہونے کی پہچان ہے۔ اگر ہدایت کے بخشش سے پیار ہے تو پڑھو میرے ساتھ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور یا رسول اللہ تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور اس کے بعد قلم توڑا اور کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ طلبہ اکرام، آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا؟ لگا تو ایک طالب علم نعرہ لگائے، ایک طالب علم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دربار راحتیہ ہے، یہ دربار راحتیہ ہے، جس دربار راحتیہ کا فیضان علامہ سید نور الصفا نے بانٹا ہے، اور علامہ سید نور الصفا کو یہ فیضان دربار راحتیہ میں اپنے بابا سرکار سیدی راحت اللہ نقشبندی سے ملا، اور اس فیضان پر میرے صدر الافاضل سرکار نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان نے مہر لگا کر مضبوط کر دیا۔ اس لیے سرکار نور الصفا علیہ رحمت رضوان کی محبت میں یہی شامل ہے کہ وہ اٹھتے تھے تو اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے تھے، بیٹھتے تھے اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ باطل فرقوں کے بیچ اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ ثابت کرنے کے لیے آج کے دور میں امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے عشق کی ضرورت ہے۔ جھوم کے بولیے، مچل کر بولیے۔ اس لیے خدا سلامت رکھے اس مدرسے کو جو کامل تک ہے، اور خدا سلامت رکھے اس مدرسے کو جو نظامیہ ہے، اور خدا سلامت رکھے اس ادارے کو، جو شعبے کو جس میں ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، اور خدا سلامت رکھے اس شعبے کو جس میں ہمارے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ جھوم کے بولیے، یہ ادارے اور یہ شعبے جب یہاں سے فارغ ہو کر کے بچے نکلیں گے تو پیغام اہل سنت کو عام کرتے نظر آئیں گے، محبت رسول کو عام کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں بلڈنگ بنا لینا آسان ہے، آج کے دور میں سال بھر میں 50 مرتبہ فلائٹ سے سفر کر لینا آسان ہے، آج کے دور میں گوالیار اور رائمنڈ جیسی کمپنیوں کا کپڑا پہننا آسان ہے،
आज के दौर में राडो जैसी कंपनी की घड़ी पहनना आसान है, मगर आज के दौर में ईमान बचाना बड़ा कठिन है। ईमान बचाना बड़ा कठिन है, ईमान बचाना बड़ा कठिन है। और इसी ईमान की हिफाजत के लिए खुदावंद कुद्दूस ने इस रांगोनिया की धरती पर इस दरबार को कायम किया है। जब तक अल्लामा राहतुल्लाह नक्शबंदी रहे, मोहब्बत रसूल का पैगाम देते रहे। जब उनका इंतकाल हुआ, उनका शहजादा खड़ा हुआ, अल्लामा नूरुस्सफा मोहब्बत नबी का पैगाम आम करता रहा। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका शहजादा मौलाना हजरत सैयद खैरुल बशर खड़े हो गए, वो मोहब्बत रसूल को आम करते रहे। और आज उनका शहजादा सैयद उबैदुल मुस्तफा खड़ा है, जो मोहब्बत रसूल को आम करता नजर आ रहा है। जो उनके बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत नबी को आम करता नजर आ रहा है, मोहब्बत आकाए कायनात को आम करता नजर आ रहा है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए मैं जरा सा और 2-4 मिनट आपका टाइम ले लूं। अरे बोलो ना भाई, इधर देखो, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। ये मेरे रसूल हैं। मेरे रसूल को खुदावंद कुद्दूस ने बेपनाह अजमतों से मालामाल फरमाया है, बेपनाह अजमतों से। आप कुरान पढ़ते हैं, और जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पाक में जहां नमाज की फर्जियत का ऐलान है, कुरान पाक में जहां रोजे और ज़कात और हज की फर्जियत का जिक्र है, कुरान पाक में जहां वालिदैन से मोहब्बत करके उनकी फरमाबरदारी करने का हुक्म है, कुरान में जहां जुआ और ज़िना और शराब से बचने की तलकीन है, वहीं पे कुरान खोलिए तो जगह जगह पे आपको मोहब्बत रसूल का पैगाम मिलता नजर आएगा, नबी से उल्फत का पैगाम मिलता नजर आएगा। और अगर मेरी बात नहीं समझ में आती तो आओ, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। मेरे नबी अपनी कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं। ऐसे आलम में सहाबा इकराम की एक जमात आती है जो कई दिनों से नबी को देखी नहीं है। वो सहाबा जो भूख लगती नबी को देख लेते तो भूख मिट जाती, वो सहाबा जो प्यास लगती नबी को देख लेते तो प्यास उनकी बुझ जाती। आज अजीब व गरीब मामला है, कई दिन से आका को देखा नहीं, कई दिन से प्यारे नबी को देखा नहीं है। आज मोहब्बत ने अंगड़ाई लिया है, उल्फत ने अंगड़ाई लिया है। हाजिर दरबारे सरकारे हजरत आयशा होते हैं और हजरत आयशा सिद्दीका से कहते हैं, ये रसूल कौनैन की प्यारी बीवी, नबी की सुबह भी देखी आपने, नबी की शाम भी देखी आपने, नबी का दिन भी देखा आपने, नबी की रात भी देखी आपने। हम लोगों ने कई रोज से नबी को देखा नहीं, नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर में है। जरा सा अपने नबी की तारीफ कर दें, उनकी तारीफ सुन करके हमारे दिलों को राहत मिल जाए। यार से बोलो, झूम के बोलो। तो हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, ऐ लोगों, अगर तुम नबी की तारीफ सुनना चाहते हो तो मुझसे न सुनो। तुम्हारे घर में खुदा का मुकद्दस कुरान मौजूद है, उस कुरान पाक की तिलावत करो। बोलिए, प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए, हाथों को लहरा के बोलिए, कुरान पाक की तिलावत करो। सहाबा पूछते हैं, ऐ सरकार आयशा सिद्दीका, क्या कुरान पाक की तिलावत करने से नबी की तारीफ का पता चल जाएगा? तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, हाँ हाँ, कुरान के बिस्मिल्लाह के बे से लेके वन्नास के सीन तक पूरे 30 पारे खुदा ने महबूब की शान में उतार दिया है, महबूब की मोहब्बत में उतार दिया है। कुरान पढ़ते जाओ, नबी का इश्क मिलता चला जाएगा, नबी की मोहब्बत मिलती चली जाएगी। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब जब मोहब्बत रसूल की बारी आ गई तो तवज्जो हाजिर करो। कुरान में मोहब्बत नबी की कैसी बात है, मेरा खुदा अपने महबूब से कैसी मोहब्बत का इजहार फरमाता है। आज आप प्यार कर रहे हैं, मैं प्यार कर रहा हूँ, ये प्यार कर रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं। जमीन कहती है हमारे हैं रसूल, आसमान कहता हमारे हैं रसूल, चांदो सूरज कहते हमारे हैं रसूल, शजर व हजर कहते हमारे रसूल हैं, खुश्को तर कहते हमारे हैं रसूल, अपने कहते हमारे हैं रसूल, बेगाने कहते
ہمارے ہیں رسول، جنات کہتے ہمارے ہیں رسول، فرشتے کہتے ہمارے ہیں رسول، سب کہے ہمارے ہیں رسول، مگر کمال تو یہ ہے جس خدا نے بنایا مصطفیٰ کو رسول وہ کہتا ہے ہمارے ہیں رسول۔ جھوم کے بولو، اس کی ایک نظیر سماعت کیجئے۔ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں بڑے بڑے یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا اور پڑھا کے بڑا قابل بناؤں گا اس کو، مگر خدا اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، خدا ہے جو اس نے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے۔ جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ اور آپ جب پڑھاتے ہیں تو سائنس کے لیے الگ ٹیوشن، میتھ کے لیے الگ ٹیوشن، جغرافیہ کے لیے الگ ٹیوشن، ہسٹری کے لیے الگ ٹیوشن، کیسے کیسے پڑھانا ہے، مگر میرا خدا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے خدا نے تم کو سب عطا فرما دیا ہے۔ جھوم کے بول دو سبحان اللہ، پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ آپ کو خدا نے پیسے دیے، اور جب پیسے دیے تو آپ اپنے بچے کو گھمانے پھرانے سیر کرانے لے جانا چاہتے ہیں، کہاں لے جائیں گے؟ چٹوگرام سے نکلیں گے سلیکٹ لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ چٹوگرام سے نکلیں گے ڈھاکہ لے جائیں گے، اور زیادہ پیسہ ہے نکلیں گے بنگلہ دیش سے ہم دلی لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ لاہور لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ امریکہ لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ پیرس لے جائیں گے، دنیا کی سیر کرائیں گے، مگر میرا خدا محبوب سے اتنا راضی ہے، دنیا والوں اپنے بچوں کو کہاں لے جاؤ گے گھمانے پھرانے کے لیے؟ ذرا خداوند قدوس کا ارشاد تو دیکھو، یہ تمہارے بچے ہیں جو تم گھمانے لے جاتے ہو، لم یلد ولم یولد، خدا کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، مگر محبوب رکھتا ہے، اور جس کو محبوب رکھتا ہے اس کو وہ سیر کرائے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ جب ایک بچہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کچھ دیر تک کھڑا ہو کے تلاوت کرتا ہے، ماں دیکھتی رہتی ہے، دل میں سوچتی ہے میرا بچہ بہت دیر سے کھڑا ہو کے تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ماں کی ممتا جاگتی ہے، بیٹے سے کہتی ہے ماں نماز تو پڑھ مگر اتنی دیر تک مت کھڑا ہو، کم دیر تک کھڑا ہو، جلدی سے بیٹھ جا۔ یہ ماں کا پیار ہے، مگر میرا رسول راتوں رات جب عبادت میں کھڑا ہوتا ہے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں تو خداوند قدوس کی محبت دیکھیے، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، بولو سبحان اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل۔ اللہ اللہ جب بیٹا سویا رہتا دیر تک اور نہیں اٹھتا ہے، ماں کہتی بیٹا اٹھ جا، محبت سے ماں اٹھاتی ہے، مگر میرا رسول جب آرام کر رہا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، تو خدا فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر، محبوب اٹھ جاؤ۔ میرا خدا محبوب سے محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اس کی ناک اس کو اچھی لگتی ہے، اس کا چہرہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی پیشانی اس کو اچھی لگتی ہے، اس کی آنکھیں اچھی لگتی ہے، اللہ اللہ ماں چومتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا لگتا ہے، میرا بیٹا کتنا سونا لگتا ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا لگتا ہے، میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگتا ہے، میرا بیٹا کتنا پیارا لگتا ہے۔ ماں دیکھتی ہے بچے کو، بچے کا چہرہ اچھا لگتا ہے، خدا فرماتا محبوب تمہارے چہرے کو میں نے دیکھ لیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ باپ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے کہتا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین تیرے نام لکھ دوں، وہ زمین تیرے نام لکھ دوں، وہ دکان تیرے نام لکھ دوں، وہ پراپرٹی تیرے نام لکھ دوں، یہ تمہارے نام لکھ دوں، وہ تمہارے نام لکھ دوں، سب تجھ کو دے دوں۔ باپ پروگرام بناتا ہے، ماں پروگرام بناتی ہے، مگر میرا خدا فرماتا ہے محبوب یہ دنیا کے ماں باپ ہیں جو بچے کے لیے کہتے ہیں یہ دے دوں وہ دے دوں، مگر میں خدا ہوں انا اعطینا کل کوثر، محبوب تم کو خدا نے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ جھوم کے بول دیے سبحان اللہ، مچل کے بولیے ماشاء اللہ۔ اس لیے بزرگ اور دوستو میرے خدا نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم، بیٹے تمہیں ملے، پیار کیا تم نے،
بیٹی تمہیں ملی، پیار کرو تم بیٹے اور بیٹی سے پیار کر کے دنیا کی جائیداد دو یا نہ دو، ان کے سینے میں عشق رسول کی چنگاری جلا دو، عشق رسول کا دیا جلا دو، عشق رسول کا سبز باغ لگا دو، وہ تڑپے تو محبت نبی میں تڑپتا ہوا نظر آئے۔ حضرات زندگی نے وفا کیا، پھر آپ کے سامنے آؤں گا۔ بہت ایسے ہیں جو مال و زر رکھتے ہیں، بہت ایسے ہیں جو بازو پر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ ہم تو فقط تیری کریمی پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسلام زندہ باد، احمد رسول پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔